السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا حزب البحر کا تعارف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا حزب البحر کو فن عملیات کے اندر بہت بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور اس سے بڑھ کر کے جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، وہ سب کے سب دعا حزب البحر سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں مختلف اغراض و مقاصد کے لیے، اور عاملین حضرات بھی اس دعا حزب البحر سے مستفید ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کی ریاضتیں کرتے ہیں، خیر و برکت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے، دشمنوں سے تحفظ کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، تو الغرض ہر مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر عنایت فرمائی تھی۔ تو یہ دعا فن عملیات کے اندر بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو دوستو، چلتا ہوں میں اس دعا حزب البحر کا کچھ مزید تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دعا کیسے ملی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اس سال ہم نے حج کرنا ہے، اور غیب سے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے اسی سال میں۔ اس وقت حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں تھے، اور آپ کے مریدین بھی سب وہیں تھے۔ تو شیخ صاحب نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ کوئی جہاز تلاش کرو جس کے ذریعے سے ہم حج کرنے کے لیے یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوں۔ تو مریدین نے جہاز تلاش کیا، جہاز کہیں سے نہیں ملا، ایک بوڑھے نصرانی کا جہاز تھا، صرف وہی ملا۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ چلو اسی جہاز کے ذریعے سے ہم قاہرہ سے مکہ کی طرف روانگی اختیار کرتے ہیں۔ اب جو ظاہری اسباب تھے وہ تو مشکل تھے، چونکہ ہوا جو تھی وہ مخالف سمت چل رہی تھی۔ تو قافلہ قاہرہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے کے اندر ٹھہر گیا، جہاز آگے نہیں چل سکتا تھا چونکہ طوفان آ گیا اور ہوا بالکل سامنے تھی، جہاز کا چلنا مشکل تھا۔ تو وہاں پر سارے حضرات ٹھہر گئے جہاز کے اندر، بظاہر بہت بڑا مشکل وقت آ پڑا۔ اب آگے سے حج کے دن بھی قریب آ رہے تھے، تو وہ نصرانی بابا پھر بار بار یہ باتیں کرتا کہ تم کہتے ہو کہ ہم وہاں پر پہنچیں گے، تو کیسے پہنچو گے؟ بظاہر تو اسباب آپ کے لیے مشکل ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قیلولہ فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ تو خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا حزب البحر ان کو عنایت فرمایا کہ تم اس دعا کو پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے تم حج بھی کر لو گے۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیدار ہوئے، اس دعا کو پڑھا، ان کے مریدین نے پڑھا، پھر اس بوڑھے نصرانی سے فرمایا کہ تم جہاز کو چلاؤ، اب جہاز چلے گا۔ کہنے لگا کیسے چلے گا، ہوا تو موافق نہیں ہے۔ فرمایا کہ چلاؤ جہاز کو۔ جیسے اس بوڑھے نصرانی جہاز کو چلایا تو جہاز چل پڑا، پھر ہوا جو مخالف تھی وہ موافق چلنے لگی، اور یہ قافلہ مکہ کی طرف پہنچ گیا، سب حضرات نے حج بھی کر لیا۔ یہ کرامت شیخ کی دیکھ کر کے نصرانی کے جو دو بیٹے تھے، ان دو بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نصرانی خواب دیکھتا ہے، خواب کیا دیکھتا ہے کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے ہمراہ، اور ان کے جو نصرانی کے جو دو بیٹے تھے نو مسلم، وہ بھی جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ اور بوڑھے نصرانی نے کوشش کی کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں، تو فرشتوں نے روک لیا۔ فرشتے کہنے لگے کہ تم تو اس دین پر ہو نہیں، اب تمہیں جنت کے اندر کیسے جانے دیں؟ تو بوڑھا اٹھتا ہے نیند سے بیدار ہو کر کے، وہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے۔
تو یہ ہے دعا حزب البحر کا شان ظہور کہ یہ کیسے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، حج کے دوران ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں عنایت فرمائی۔ کوئی بھی شخص اس دعا حزب البحر کو خلوص کے ساتھ جس بھی جائز مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ رب العالمین اسے کامیاب فرمائے گا۔ جو بھی پڑھے گا، اس کی ریاستیں مختلف طریقوں سے کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں نے مسجد کے حصول کے لیے کہ یا اللہ مسجد مل جائے، امامت خطابت کے لیے، بچے پڑھانے کے لیے، تو میں نے ایک ہی بار اس دعا کو پڑھا۔ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ صبح کو ایک جگہ سے فون آ گیا کہ آپ کے لیے امامت خطابت کے لیے مسجد ہے، تو میں ادھر چلا گیا، مسجد مل گئی صرف ایک ہی بار پڑھنے سے۔ میں نے یہ دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو کوئی بھی شخص اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، کبائر سے بچ کر کے انشاءاللہ اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ باقی رہ گئی بات شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور دعا حزب البحر کا پڑھنے کا طریقہ اور اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلی ویڈیوز کے اندر آئیں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹی سی درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔